السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کر آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا دوسرا حصہ۔ ایک ایسی کہانی جو صرف ایک نبی کی زندگی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا پہلا سبق ہے۔ تیار ہو جائیے کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کہ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ کہانی ہے امید کی، امتحان کی اور رحمت کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تھا وہ لمحہ جب انسانیت کے لیے پہلی آزمائش کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، مگر اب تم زمین پر ہو۔ اب ہم کیا کریں گے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، وہی ہماری مدد فرمائے گا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا فرمائے، قابیل اور حابیل۔ زندگی کی ایک نئی شروعات تھی۔ بچپن کی معصومیت اور آہستہ آہستہ جوانی کی طرف بڑھتے قدم۔ قابیل، یہ دیکھو یوں بیج زمین میں ڈالے جاتے ہیں، اور حابیل، شکار کے لیے صبر اور دھیان ضروری ہوتا ہے۔ ابا، میں نے بیج بو دیے۔ ابا، میں تیر ٹھیک نشانے پر ماروں گا۔ میرے بچوں، محنت صرف جسم کی نہیں، دل کی بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی محنت اللہ کی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو صرف دنیا کی مہارتیں نہیں سکھا رہے تھے، وہ انہیں اللہ سے جوڑ رہے تھے۔ موسم بدلتے گئے، زندگی آگے بڑھتی گئی، اور محبت و تربیت سے پہلی انسانی فیملی پروان چڑھنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صرف ایک گھرانہ نہیں تھا، یہ انسانیت کے پہلے قدم تھے، ہدایت، محنت اور محبت کے سائے تلے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ حابیل اور قابیل اب بچے نہ رہے تھے، وہ جوان ہو چکے تھے، لیکن جوانی کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ قابیل کے دل میں حابیل کے لیے بغض جنم لینے لگا۔ کیوں ہمیشہ تمہاری قربانی قبول ہوتی ہے؟ میں تم سے کمتر نہیں ہوں۔ قابیل، اللہ دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، صرف عمل کو نہیں۔ کبھی دل میں چھپی ہوئی حسد آہستہ آہستہ آگ بن جاتی ہے، اور پھر وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ قابیل کا دل اندھیر ہو چکا تھا، حسد نے عقل کو جلا دیا، اور اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو انسانیت کے ماتھے پر پہلا داغ بن گیا۔ انسان کا پہلا قتل، پہلا خون، پہلا گناہ۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ حابیل اٹھو حابیل۔ قابیل کو نہ حابیل کی آواز ملی، نہ ہی سکون، صرف خاموشی اور اپنی ہی خطا کا بوجھ۔ اے میرے رب، میں کیسے اپنے بھائی کی لاش کو سنواروں؟ میں اپنی جان سے شرمندہ ہوں۔
अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा। काबिल ने पहली बार सीखा कि इंसान को मरने वालों को दफन करना चाहिए। फिर वक्त का पहिया घूमता रहा, साल दर साल बीतते गए। हजरत आदम अब कमजोर हो चुके थे। सफेद दाढ़ी, लरजते हाथ और आंखों में बरसों का दर्द और दानाई। वो अपने बेटों और पोतों को देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी नसीहतें करने लगते हैं। ये मेरी औलाद, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसे अपना दुश्मन ही समझो। नमाज कायम करो, सच बोलो, एक दूसरे पर जुल्म ना करो। फिर वो लम्हा भी आ गया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इंसानियत के पहले नबी, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। और तुम्हें एक खास वक्त तक जमीन में ठहरना और वहीं गुजर बसर करना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी इंसान की कहानी है। एक आजमाइश, एक सफर और एक वापसी की तमन्ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अब तक मजीद अंबिया अलैहिस्सलाम की सच्ची और सबक आमोज कहानियां पहुंचा सकें।